الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر آیات میں آج میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا ایھا الناس کہہ کر بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی اور اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی اسی نے ہی پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس امید پر عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ اللہ جس نے جعل، بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، بچھونا۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس سے پھل اگائے، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق، تمہارے کھانے کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل اگائے، فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تم یہ سب باتیں جانتے ہو کہ نہ تم سے پہلے والے لوگ خود بنے، نہ تم خود بنے ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنایا، اور پھر اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر زمین میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس سے قسم قسم کے پھل اگے، اور وہ تم بطور خوراک، بطور رزق استعمال کرتے ہو۔ تو فرمایا یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تو پھر جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جان بوجھ کر اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات میں شرک مت کرو، کسی کو اس کا برابر اور اس کا ہمسر مت ٹھہراؤ۔ تو ان آیات پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت فکر دی ہے،
اور تمام انسانوں کو دعوت توحید دی ہے کہ فقط اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں پرہیزگاری ملے، ہم متقی ہو جائیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس آ جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے عبادت کا مقصد۔ عبادت کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، نمائش نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں پرہیزگاری ملے، ہمیں تقوی نصیب ہو۔ اور پھر آگے لفظ فراش بہت قابل غور ہے، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ کے بہت سے معانی بنتے ہیں۔ ایک تو اس کا سادہ سا مطلب ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا کہ ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور پھر زمین پر رہتے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مستقر بنایا ہے، جائے قرار بنایا ہے۔ اور پھر اسی لفظ فراش میں اگر آپ غور کریں تو گریوٹی کا ذکر بھی موجود ہے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز بچھونے پر رکھتے ہیں تو وہ اس سے متصل ہو جاتی ہے، اور یہ زمین کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جب چھوڑتے ہیں تو وہ زمین کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی، گریوٹی یا کشش ثقل نہ ہوتی، تو ہم فضا میں پھرتے۔ تو زمین پر ہمیں ٹھہرایا کس نے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فراش والی خصوصیت پیدا کی ہے۔ اور دوسرا جسے ہم قوت رگڑ کہتے ہیں، فریکشن، وہ بھی زمین کی خاصیت ہے۔ اگر زمین میں رگڑ کی قوت نہ ہوتی تو چیز زمین پر موجود تو رہتی لیکن سلپ رہتی۔ تو ہم یہ جو قدم اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں زمین پر، ہمارے قدم زمین سے رگڑ کھا کر ہمیں آگے چلاتے ہیں۔ ہماری سواریوں کے ٹائرز، پہیے زمین سے رگڑ کھا کر ہمیں آگے منتقل کرتے ہیں، اور پھر ہم جو چیز زمین پر رکھتے ہیں وہ وہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ تو یہ قوت رگڑ کی وجہ سے ہے۔ اگر زمین میں یہ بچھونے والی خاصیت نہ ہوتی، یہ رگڑ کی قوت موجود نہ ہوتی، تو پھر ہم ایک چیز جس جگہ رکھتے وہ وہاں سے سلپ ہو جاتی، اور اس کے علاوہ ہم چلنے کے قابل نہ ہوتے، ہم کوئی سواری چلانے کے قابل نہ ہو سکتے۔ تو یہ فراش کی خصوصیت ہے۔ تو گویا اس آیت میں 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ زمین کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ ہم نے زمین کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں تاکہ تم یہاں رہ سکو، فضا میں اور خلا میں نہ گھومتے پھرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے آسمان کی خصوصیت بیان کی، فرمایا تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ اب چھت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھت ہمیں موسمی اثرات سے بچاتی ہے، تو آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا۔ تو کیا ہے آسمان کے اس پار ایسا کیا ہے جو اگر یہاں آ جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو؟ تو یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورج سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں، الٹرا وائلٹ شعاعیں، اسی طرح سے خلا سے کئی ایسی چیزیں ہماری طرف آ سکتی ہیں، ایسی ریز اور ایسی ویوز آ سکتی ہیں، ایسی شعاعیں آ سکتی ہیں جو انسانیت کے لیے اور زمین پر بسنے والی تمام حیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے آڑ بنایا ہے، تمہارے لیے شیلٹر بنایا ہے، تمہارے لیے بطور چھت بنایا ہے کہ آسمان تمہارے اور فضا اور خلا میں موجود جو مضر شعاعیں ہیں ان کے بیچ رکاوٹ ہے۔ یہاں گویا قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اوزون کا بیان کیا گیا ہے، وہ جو اوزون کی لیئر ہے جو خلا سے مضر چیزوں کو زمین کے دائرے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ تو اوزون کا بیان ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے بطور شیلٹر رکھا ہے،
تمہارے لیے بطور آڑ رکھا ہے، تمہاری حفاظت ہے اس میں۔ تو اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی آسمان میں، اوزون میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر تم کب کے فنا ہو چکے ہوتے۔ اور اس بات کو اہل علم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ پھر فراش کا ایک اور مطلب ہے سبزہ پھیلانا۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، ان اگلی آیات میں اسی معنی کا اشارہ بھی ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس پر سبزہ اگتا ہے، اور یہی روئیدگی اس پر زندگی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس میں خاصیت رکھی کہ سبزہ اگے۔ تو اگر زمین میں یہ خاصیت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نہ برساتا تو پھر زمین پر کبھی کسی قسم کی روئیدگی ظاہر نہ ہوتی، کوئی سبزہ نہ اگتا۔ تو فرمایا کہ زمین میں سبزہ اگانے کی صلاحیت بھی ہم نے رکھی ہے۔ تو پھر کتنی ناشکری کی بات ہے اور کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ہم اس مالک کائنات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ کتنی کم فہمی کی بات ہے، کج فہمی کی بات ہے کہ جس مالک نے زمین کو ہمارے لیے جائے مقام بنایا، ہمیں اس پر استقرار دیا، ہمیں اس پر ٹھہراؤ دیا، کشش ثقل اور قوت رگڑ کی بدولت، پھر اس زمین میں سبزہ اگانے کی صلاحیت رکھی، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس پانی کی مدد سے زمین سے ہمارے لیے قسم قسم کے پھل اگائے، اور پھر اس نے ہمیں وافر رزق عطا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور صرف اپنی پیشانی اسی کی بارگاہ میں جھکائیں۔ تو انہی فکری کلمات کے ساتھ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، خواہ آپ کا تعلق دنیا میں کسی خطے سے ہے، کسی شہر سے ہے، کسی ملک سے ہے، کسی علاقے سے ہے، اپنی پیشانی رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیجئے کہ یہ صرف اسی ذات کے آگے صرف رب تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ غیر مسلموں کو بھی دعوت ہے اس میں کہ ایمان لے آئیں ان تمام آیات اور نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور مسلمانوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ وہ اپنی زندگی اگر غفلت میں گزار رہے ہیں تو غفلت سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور صرف اسی کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔